کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لیا تھا جب کہ وہ حالت احرام میں تھے۔ حج و عمرہ کے احرام کی حالت میں شکار ممنوع ہوتا ہے، تو امتحان کچھ اس طرح ہوا کہ شکار کو ان کے اتنے قریب تک پہنچا دیا کہ اگر ان میں سے کوئی اسلحہ آلات کے بغیر ہاتھ سے شکار پکڑنا چاہے تو پکڑ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمائے گا جن کو تم تمہارے نیزوں اور ہاتھ سے پکڑ سکو گے، تاکہ وہ یہ جان لے کہ کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتا ہے۔ پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا وہ دردناک سزا کا مستحق ہوگا۔ اس زمانے میں بھی ایسا ہی امتحان اور ابتلا بکثرت پیش آ رہا ہے، البتہ اس کا انداز اور طریقہ قدرے مختلف ہے۔ وہ کیا ہے اور کیسے ہے؟ اگر آج سے تقریباً 10 سے 20 سال پہلے دیکھا جائے تو فحش تصاویر اور ناجائز ویڈیو کلپس وغیرہ کا حصول کافی حد تک دشوار اور مشکل ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل موبائل اسکرین یا کمپیوٹر کے بٹن کو ہلکا سا ٹچ کرنے سے یہ سارے مناظر انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو یاد کیجئے اور غور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون کون اللہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ تنہائی میں اپنے جسمانی اعضاء کی خاموشی بے زبانی سے دھوکے میں نہ پڑو، اس لیے کہ ایک دن ان کے بولنے کا بھی ٹائم آنا ہے، وقت آنا ہے۔ قرآن میں ہے، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پیر ان کے کرتوت کی گواہی دیں گے۔ کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ میں مبتلا ہو، عین اسی وقت ہوا کے جھونکے سے دروازہ کا پردہ ہلنے لگے اور اس کے ہلنے سے آدمی یہ سمجھ کر ڈر جائے کہ کوئی آ گیا، تو یہ ڈرنا اس گناہ سے بڑا ہے جو وہ کر رہا تھا، کیونکہ یہ شخص مخلوق کے دیکھنے کے اندیشے سے بھی ڈرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً دیکھ رہے ہیں، پھر بھی خوف نہیں ہے۔ کوئی شخص تصاویر دیکھنے میں مشغول ہو اور دروازے پر کچھ آہٹ محسوس ہو تو اس کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے؟ کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، سانس رک جاتی ہے اور دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اپنے کمپیوٹر بند کر کے دروازہ کھول کر دیکھتا ہے تو وہاں بلی ہوتی ہے۔ اے میرے پیارے بہن بھائیو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کا خوف کیوں نہیں ہے؟ علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مراقبہ یعنی اللہ کے دھیان سے بڑھ کر کوئی واعظ اور اس سے بڑی کوئی ڈرانے والی چیز زمین پر نہیں اتاری۔ پس جس نے اس مراقبہ کی دیوار کو ڈھا دیا اس نے بڑی جسارت کا مظاہرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کو جسارت دکھانا بڑی خطرناک چیز ہے۔ تنہائی میں گناہ سے خصوصی اجتناب کریں۔ تنہائی اور خلوت کے گناہوں سے بچو، بطور خاص اہل خانہ کی غیر موجودگی میں موبائل، کمپیوٹر اور ٹیلی ویژن کے گناہوں سے، اس لیے کہ خلوت کے گناہ ایمان کی راہ سے ڈگمگا دیتے ہیں اور ثابت قدمی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تنہائی کی عبادت کو لازم پکڑو، تم اس سے اپنے نفس کو شہوات کی پکڑ میں آنے سے بچا سکو گے۔ اگر تم زندگی کی آخری سانس تک ایمان پر جمے رہنا چاہتے ہو تو خلوت میں مراقبہ یعنی اللہ کے دھیان کو لازم پکڑ لو۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں جو قیامت کے دن مکہ کے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو عقارت ضائع کر دیں گے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ان کے کچھ اوصاف علاماتیں ہمیں بتلا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں بھی ہم بھی ویسا ہی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، وہ تمہارے ہی بھائی بہن ہوں گے، تمہاری جنس اور نسل کے ہوں گے، وہ تمہاری ہی طرح رات کی نیکیوں کو حاصل کریں گے، لیکن جب اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے ساتھ خلوت اور تنہائی کو پائیں گے تو ساری حدود توڑ کر رکھ دیں گے۔
موبائل فون ایک صندوق ہے، بالفاظ دیگر بینک لاکر ہے، ان میں نیکیاں یا برائیاں آپ اس میں جو بھی ڈالیں گے کل قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں موجود پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے، اے اللہ ہمیں اپنا ایسا ڈر اور خشیت عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائیں۔ اے اللہ ہم آپ سے خلوت و جلوت میں آپ کی خشیت کا سوال کرتے ہیں۔